رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط غير المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات. عزاداران امیر کائنات و حلال مشکلات، موالیان حیدر کرار، پروردگار عالم کا یہ شکر عنایت کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں حمد و ثنا کو بجا لاتے ہیں کہ جو ہمیں مسلسل اپنی اطاعتوں کی طاقتیں اور توانائیاں اور قوتیں عنایت فرما رہا ہے. جہاں رب ذوالجلال کی ان عبادتوں کو یعنی کہ صوم و صلاۃ کو پابندی کے ساتھ انجام دینا ہے، وہیں ایک پروردگار عالم نے اپنے بندوں کا یہ فریضہ قرار دیا ہے قرآن کریم کی اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں کہ فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. رب ذوالجلال کا یہ کہنا ہے کہ یاد رکھو کہ جو تم ساری نماز روزہ کر رہے ہو، یہ جو جتنے دین کے احکامات تم تک پہنچے ہیں، یاد رکھنا یہ رسول خدا کی محنتیں ہیں، یہ رسول خدا کی وہ مزدوری ہے
کہ جس کا اجر دینا باقی ہے، اور اگر اجر قرار پائے گا پروردگار عالم کے حبیب کی کار رسالت کا، تو اس آیہ قرآنی کی روشنی میں مودت قربہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا کچھ نہ کرو، بس محمد مصطفیٰ کی قربہ سے محبت رکھو۔ اور عزیزان محترم، اسی مودت کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ جب اہل بیت اطہار کے گھر میں غم ہوتا ہے، ہم اپنی خوشی بھلا کر اہل بیت اطہار کا غم مناتے ہیں، اور جب ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے ہم اپنے غم بھول جاتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ہماری نہ کوئی خوشی خوشی ہے اور نہ کوئی غم غم ہے۔ اب جو اہل بیت کی خوشی ہے اس میں ہم خوش، جس میں اہل بیت کا غم ہے اس میں ہم مغموم، اس لیے کہ یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں میں ضم کر لیا ہے۔ تو اب ان کی مرضیوں میں اپنی مرضیوں کو ضم کر لینا ایسا ہی ہے کہ جیسے رب ذوالجلال کی مرضیوں میں اپنی مرضیوں کو ضم کر لینا۔ لہٰذا ہم سارے جمع ہوئے اور لائق صد تحسین ہے محفل مرتضیٰ کی انتظامیہ کہ جنہوں نے اس سخت حالات میں بھی ان مجالس کو روکا نہیں اور ان کو جاری رکھا۔ بس اب التماس تمام ہی مومنین، شرکاء، عزاداروں سے، مولا کے چاہنے والوں سے یہی ہے کہ آپس میں تھوڑا تھوڑا فاصلے کے ساتھ تشریف رکھیں جو ہمیں بتایا گیا جس طرح سے، اور جو ماسکس آپ کو دیے گئے ہیں، پرووائڈ کیے گئے ہیں، اس کو پہننے کو لازمی قرار دیجئے۔ ماسک پہن کر رکھیے، تھوڑا تھوڑا فاصلے کے ساتھ بیٹھیے، جسم فاصلے سے ہونے چاہیے، دلوں میں فاصلہ نہیں آنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو جوان ہماری آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان تمام کے لیے اور خاص طور سے انتظامیہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور پروردگار ان کی جملہ حاجات شرعیہ کو روا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود بھیجے مل کر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، شب قدر کی جن راتوں میں احتمال دیا جاتا ہے وہ راتیں یہی راتیں انشاءاللہ اب آج کی رات سے آپ کی خدمت میں سلسلہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ کلام، کلمات قصار یا خطبے کے چھوٹے چھوٹے ایکسرپٹس وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خصوصیت کے ساتھ یہ 3 راتیں کہ جن میں مولا کی شہادت کا خصوصیت کے ساتھ بیان اور مولا کے فضائل کا بیان رہے گا، تو ان میں ملا جلا بیان رہے گا، اور اس کے بعد پھر جتنی مجالس رہ جائیں گی ان میں مولا کے نہج البلاغہ سے جو کلمات ہیں، کلمات نورانیہ ہیں، انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مگر اس سے قبل وہ مولا کے کلمات کی جنہیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے، اس سے قبل ایک چھوٹی سی بات شب قدر کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ کا زمین پر نزول ہوتا ہے، اور اس رات میں جو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے تو پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے قرآن کریم میں سورۃ النحل کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ لیکن ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ زمین پر ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ سورہ قدر کے اندر بھی یہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فیہا کا معنی ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ لیلہ کی طرف، لیلۃ القدر۔ اس رات میں کیا ہے؟ اس رات میں ملائکہ کا آسمان سے زمین پر نزول ہے۔ اس رات میں روح فیہا کل امر، ہر امر کو لے کر فرشتے زمین پر اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ امر کون سا ہے؟ امر الہی ہے۔ یہ امر پروردگار عالم فرشتوں کو عطا کرتا ہے اور فرشتے یہ امر لے کے زمین پر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزیزان محترم، ملائکہ زمین پہ جب نازل ہوتے ہیں تو کہاں نازل ہوتے ہیں؟
روڈز پر نازل ہوتے ہیں، ہائی ویز پر نازل ہوتے ہیں، صحراؤں میں نازل ہوتے ہیں، دریاؤں پہ نازل ہوتے ہیں، جبال پر پہاڑوں پر نازل ہوتے ہیں، پھولوں پہ نازل ہوتے ہیں، خار پہ نازل ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں نازل ہوتے ہیں، مسجدوں میں نازل ہوتے ہیں، سکولز میں نازل ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں نازل ہوتے ہیں. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کوئی اسپیسیفک جگہ ہے کہ جو منزل ہے، یعنی کہ جو نازل ہونے کی جگہ ہے، اس میں مکان، منزل، جو ملائکہ کی نازل ہونے کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسی سورۃ النحل کی دوسری تیسری آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ اپنے ملائکہ کو امر کے ساتھ نازل کرتا ہے، وہ امر کہ جو روح کے ساتھ آ رہا ہے. اب روح اور امر کی جو گفتگو ہے وہ کسی اور موقع پر، لیکن امر لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ روح الامین، یا کچھ ایک تفاسیر کے اندر یوں آیا ہے کہ روح الگ چیز ہے اور روح الامین یعنی کہ جبرائیل الگ ہے. لیکن پروردگار عالم نازل کرتا ہے. سورہ نحل میں کیا ارشاد فرمایا؟ یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ جو اپنے ملائکہ کو زمین پہ نازل کرتا ہے تو کہاں نازل کرتا ہے؟ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جن بندوں کو اس نے چن لیا ہے ان بندوں پہ اللہ اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے. تو اب یہ جو امر لے کر پروردگار عالم امر دے کر اپنے ملائکہ کو بھیج رہا ہے زمین پر، تو کہاں بھیج رہا ہے پروردگار؟ اگر امر دے رہا ہے تو امر زمین پہ پہنچانے کے لیے دے رہا ہے، اور زمین پر جسے پہنچانا ہے لا محالہ یہ وہی شخص ہے کہ جو عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ بندے کہ جنہیں اس نے چن لیا ہے بس ان پر اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے. یہ ان میں سے کوئی ایک ہے کہ جن پر اللہ اپنے ملائکہ کو امر دے کے نازل کرتا ہے. اللہ امر دیتا ہے ملائکہ کو اور کہتا ہے زمین پر جاؤ اس کے پاس جسے میں نے چن لیا ہے. امر دیتا ہے ملائکہ کو، زمین پر بھیجتا ہے کس کے پاس؟ صاحب امر کے علاوہ اور کس کے پاس بھیج سکتا ہے؟ یہ آیتیں، بلکہ سورہ قدر کی یہ آیت ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کے وجود پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح کہا جا رہا ہے، نزل الملائکۃ والروح نہیں کہا ہے. اللہ نے جب جب شب قدر ہوا کرتی تھی نزلہ کہا ہوتا تو ماضی کا صیغہ ہوتا، پاسٹ ٹینس کی بات ہوتی. اللہ نے یہاں پہ صیغہ مضارع یوز کیا ہے. نحو عربی میں جا کر دیکھیے گا مضارع کے معنی پریزنٹ کے بھی ہیں، فیوچر کے بھی ہیں. آج بھی نازل کرتا ہے شب قدر، جب تک ہوتی رہے گی تب تک نازل کرتا رہے گا. عزیزان محترم جانی کہ جب جب شب قدر ہوگی تب تک اللہ کے ملائکہ کا زمین پر نزول ہوگا، اور جب تک قیامت تک زمین پر ملائکہ کا شب قدر نزول ہوتا رہے گا. ایک صاحب امر کا وجود زمین پہ ضروری ہے. ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے کہ جو امر الہی کو قبول کرے، لے لے ان ملائکہ سے کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے آ رہا ہے ملائکہ کے ذریعے سے. اور عزیزان محترم آج کی رات، بلکہ آج کی رات تو کیا بلکہ ہر رات، پہلی رات 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کا روایتوں کے اندر ذکر آیا. ماہ رمضان، ماہ مبارک کی پہلی رات جو گزر گئی، مگر ہر رات شب 23 سے پہلے پہلے، یہ تو اعمال شب قدر میں سے ایک عمل ہے کہ انسان 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، 1000 مرتبہ اس رات سورہ قدر کی تلاوت کرے. لیکن اگر آپ اس کو بیٹھ کر کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک رات کے اندر یعنی مغرب سے لے کے فجر کے درمیان سورہ قدر کو 1000 مرتبہ تلاوت کر لے. ان ساری مصروفیات کے ساتھ ساتھ کہ جو انسان کے ساتھ بالکل لازمی جز کے طور پہ لگی ہوئی ہیں، جنہیں اس آدمی نے، اس شخص نے، ہم نے، آپ نے انجام دینا ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ انسان اگر چاہے تو ڈیوائیڈ بھی کر سکتا ہے. تو اگر وہ افراد کے وہ مومنین مومنات جو اس جانب ابھی تک متوجہ نہیں تھے، اگر وہ چاہیں تو آج سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں. جتنی مرتبہ ہو سکے آج سے لے کے شب 23 تک 1000 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ قدر. ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا،
اسی سورہ کی آیت ہے. دو باتیں ملتی ہیں, ایک یہ کہ پروردگار عالم اسے اپنے زمانے کے امام کی زیارت کسی بھی طرح سے نصیب کرے گا. دوسری بات یہ, اگر یہ نہ نصیب ہوا تو کیا, معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار اسے نصیب کرے گا. امام زمان بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے, اس لیے کہ پھر فضائل اور فضائل کے بعد بالکل متصل مصائب آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے انشاءاللہ, پھر ماتمی پرسہ ہوگا. لیکن درمیان میں دو مولا کے وہ نورانی کلام زیارت جامعہ کبیرہ کی ان الفاظ مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کلامکم نور وامرکم رشد ووصیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم. آپ کا کلام نور ہے, آپ کا کلام نور ہے. اب بڑے بہت سارے آنکھیں رکھنے والے اس کلام کے نور کو نہیں دیکھ پاتے, اور بہت سارے ایسے افراد کہ جن کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی وہ اس کلام کے نور سے آشنا ہو جاتے ہیں. ابو بصیر مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ہیں پانچویں امام علیہ السلام کے ساتھ, اور امام علیہ السلام ابو بصیر سے کہتے ہیں کہ ابو بصیر اب جو بھی مسجد نبوی میں آئے اس سے یہ پوچھنا کہ کیا تم نے محمد باقر کو دیکھا ہے. اور جب آنے کے بعد ایک شخص جو بھی فرسٹ ون ٹو کم انٹر دا مسجد نبوی, اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا. کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھا, مجھے تو نہیں نظر آ رہے ہیں. پھر دوسرے سے کہا اس سے پوچھ لو, اس سے پوچھو نظر آ رہے ہیں. کہا نہیں نظر آ رہے. پھر تیسرے سے کہا پوچھو اس سے نظر آ رہے, نہیں نظر آ رہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں پروردگار عالم نے اپنے نور سے خلق کیا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں اپنے نور سے خلق کیا ہے, ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو. ابو بصیر آنے والے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ کیا نادانی کی باتیں کرتا ہے, میری آنکھیں نہیں ہیں, مجھے محمد باقر نظر آ رہے ہیں, اور تیری آنکھیں سلامت ہیں اور تو محمد باقر کو نہیں دیکھ پا رہا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ چاہے وجود امام ہو چاہے معرفت امام ہو, اس کے لیے ظاہری بصارت کی ضرورت نہیں ہے, قلبی بصیرت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایمان کی آنکھیں کھولنی ہیں. ورنہ وجود تو بہت ساروں کو نظر آتا تھا, اماموں کا بھی اور رسول کا بھی, اور اولاد علی کا بھی اور اولاد امام کا اور اولاد رسول کا بھی. لیکن وہی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے تھے وہ ان کی اطاعت کے لیے سرگرم نہیں ہو پاتے تھے. بس حضران محترم, مولا کی نہج البلاغہ کی کلمات قصار میں سے ایک, مولا ارشاد فرماتے من ساواہ یومان فہوا مغبون, جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ غبن ہو گیا ہے. غبن, مغبون, غبن, مغبون اس کو نقصان پہنچا, اس کو بینکرپٹ کر دیا گیا ہے, وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے. جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں, من ساوا ہو یومان فہوا مغبون, جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں بس یہ سمجھ لو کہ وہ مغبون. مغبون یعنی کیا؟ لٹ گیا. 2 دن ایک جیسے ہو جائیں یعنی کل جو میرا لیول تھا معرفت کا, اگر آج بھی میں اسی پہ کھڑا ہوں یعنی اوپر بڑھوں گا تو ٹھیک ہے, اگر میں وہیں کھڑا رہا مولا فرما رہے تمہارا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اچھا ابھی بھی مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں فرما رہے. مولا اس انٹینسٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بات ایمان کی آ جائے نا تو جس لیول پر, اگر لیول 0 پہ کھڑے ہو, لیول 5 پہ کھڑے ہو, تو اس پر اطمینان کر کے بیٹھ نہ جانا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہنا. آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ایمان ہے, اب چھوڑ دو اس ایمان کو, ہمارے پاس تو ایمان آ گیا, اب اسے چھوڑ دو اینڈ فیل سیف.
آپ سے فیل کر رہے ہیں، وہاں پہ شیطان آرام سے نہیں بیٹھنے والا ہے. اس نے اعلان کیا ہے پہلے دن سے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ، اور میں انہیں اغوا کرنے کی پوری کوشش آخری دم تک کرتا رہوں گا. اور ہمیں یہ وہ باور کرواتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے نا، بہت ہے، کافی ہے. گویا امام علیہ السلام مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے، اپنے ایمان کی رسی کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے تھامے رہو، پکڑے رہو. اپنے ایمان کے سواری کو اس کے گلے میں کھوٹی ڈال کے ایک رسی کے ساتھ باندھ کے رکھو، ایک لکڑی کے ساتھ، ایک کھوٹی کے ساتھ اسے باندھ کے رکھو. اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھلا چھوڑا تو کوئی بھی آئے گا، اس رسی کو تھامے گا اور لے کر اپنے ساتھ چلا جائے گا. مولا یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کے اعتبار سے کبھی کوئی کمپرومائز نہ کرنا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ایمان اپنا دل میں رکھو، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو کہ تمہارا ایمان کیا ہے، یہ ایک اور بات ہے. لیکن جو تمہارا ایمان ہے، یعنی جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جو عقائد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اس پر اٹل رہو، ڈٹے رہو. سننے والوں کی باتیں بھلے سنتے رہو مگر اسے اپنے ایمان پر اثر انداز ہونے نہ دو. حتیٰ اگر بحث نہ کرنی ہو تو نہ کرو، لیکن خود اپنے آپ کو ٹس سے مس نہ ہونے دو. اس پہاڑ کی طرح سے ڈٹے رہو کہ فَاسْتَقَامُوا، جن کے لیے قرآن کریم کے اندر آیا ہے. اچھا، تو مولا ارشاد فرماتے من ساواہ یومان فہوا مغبون، کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں وہ لٹ جائے گا، وہ لٹ گیا. تو اب کرنا کیا ہے ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنے کے لیے، اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور بہت سمپل سی چیزیں ہیں، اور وہ سمپل سی چیزیں یہ ہیں کہ اپنا تعلق اہل بیت اطہار سے مضبوط کریں. آپ کہیں گے مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں، اب یہ 21ویں صدی کی بات ہے. لیکن یہ صدی ہو یا آگے آنے والی صدیاں ہوں، رسالت مآب جو فرما گئے نا انی تارکن فیکم الثقلین، تو یہ نہیں کہہ کے گئے ہیں کہ 21ویں صدی تک یہ میری حدیث چلے گی، اس کے بعد یہ حدیث آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی. فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کبھی بھی نفی تعبید، یہ جو لن تضلوا بعدی ابدا آیا ہے نا، یہ رسالت ماں فرماتے ہیں کبھی بھی کسی بھی حالات کے اندر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ سیفلی یہ دونوں چیزیں مجھ تک تو پہنچیں گی. رسالت میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے، رسالت آپ نہیں کہہ، رسالت میں فرما رہے یہ 2 چیزیں مجھ تک پہنچیں گی. اگر رسول تک حوض کوثر کے کنارے سیفلی پہنچنا ہے، رسول نے فرمایا یہ 2 چیزیں تو مجھ تک آئیں گی، اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو سیفلی حوض کوثر تو ان دونوں کا دامن تھام لینا. تو یہ دونوں چیزیں تو مجھ تک آنے والی ہیں، یہ تو میں وہاں پہ ڈراپ کر دیں گی، ان کے ساتھ سوار ہو جانا. لہذا من ساواہ یومان فہوا مغبون، جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں فہوا مغبون. یہ ایک اور حدیث کے اندر جو کلمات انکسار کے اندر ہے موجود، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ صدر العاقل صندوق سر. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا عاقل کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہے. مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صدر العاقل صندوق سر والاحتمال قبور العیوب یا قبر العیوب. اور احتمالات جو ہے نا، ایزمشنز، وہ عیبوں کی قبر ہے، وہ عیبوں کی قبر ہے. احتمالات عیبوں کی قبر ہے. پہلے دوسری والی جو حصہ ہے، ایک پوری حدیث ہے، اس کے 4-6 پارٹس ہیں، ان میں سے 2 پارٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ والاحتمال قبر العیوب، اگر کبھی کسی کا عیب نظر آئے نا تو آقا فرماتے احتمال کی قبر کے اندر ڈال دینا اسے، ایزمشن کی قبر میں اسے ڈال دینا. کس چیز کو؟ کسی کا بھی عیب اگر نظر آئے، میں نے دیکھا فلاں میں ایک عیب ہے. اب
اب آقا نے یہ نہیں کیا کہ تم اپنا عیب پہلے دیکھنا، ایسی کوئی بات نہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عیب تمہارے سامنے آ جائے کسی کا بھی، اسے احتمال کی قبر میں ڈال دینا، کوئی بھی بات ایزیوم کر لینا اور یہ سوچ لینا بھائی شاید ایسا ہوا ہوگا، یہ وہاں کسی اور کام سے گیا ہوگا، میں نے اسے اس ایریا میں دیکھ لیا، اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایریا جس کام کے لیے مشہور ہے یہ وہاں اسی کام کے لیے گیا ہو۔ تو ہوگا کیا؟ اب یہ یہاں سے معصوم کا کلام یہاں پہ ختم ہے نا، اس کے آگے تو ہوگا کہ ہماری آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کو اگر سوچ، ٹائم اور برین اور یہ ساری انرجی لگانی ہے نا تو وہ پہلے اپنے لیے لگائے۔ وہ نہیں کہتے کہ انسان جب ایئر کرافٹ میں بیٹھتا ہے تو وہ جب ساری ڈسکلیمرز اس کے لیے آتے ہیں اور اس کو پہلے سے کوشنز اور وارننگز دی جا رہی ہوتی ہیں اور ایک پورا ایک تھیم وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں کیا سمجھایا سکھایا جاتا ہے کہ جب ان کیس آف این ایمرجنسی سب سے پہلے آکسیجن ماسک اپنے آپ کو لگاؤ اور اس کے بعد دوسروں کی مدد کرو۔ یہ بات یہ والا جو فارمولا ہے نا، اب یہ میں قاعدہ کلی نہیں دے رہا، یہ صرف اس ایک اسپیسیفک کیس کے اندر، کہاں جب عیوب کی بات ہو تو سب سے پہلے عیوب کو دیکھنے والا چشمہ اگر لگاؤ تو وہ چشمہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے لگایا کرو، دوسروں کو دیکھنے کے لیے نہیں لگایا۔ اور اگر کسی کا عیب تمہیں بالفرض نظر آ جائے، خود سے جا کے دیکھنا، تلاش کرنا، ٹو میں لگنا، یہ تو ایک ہے ہی ہے، یہ تو دنیا ہے، یہ تو دور ہے۔ ہم اپنی فکر سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، بہرحال ہے، ہمیں اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کے گھر کی فکر ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ روٹی کھا چکے ہیں یا نہیں کھائی، اس لیے ہونا چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے کہ ان کے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں، میں اسے ٹھیک کر دوں، اگر اچھے اس میں تو بہت اچھی بات۔ لیکن عزیزان محترم، جب بات عیوب کی آتی ہے تو انسان اپنی جانب دیکھیں، یہی تو کہا جاتا ہے کہ جب گناہوں کی مغفرت کی دعا کرو تو پہلے اپنے لیے وہ دعا کرو کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بار الہ نیکیوں کو قبول کر لے تو وہ سب کے لیے مانگو، دوسروں کے لیے پہلے کرو نیکیوں کی قبولیت کی دعا، اور جب گناہوں کی معافی کی دعا کا کہا جائے تو وہ اپنے لیے پہلے کرو۔ تو مولا فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق و سر، ایک عاقل کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ ہوتا ہے۔ کیوں سینہ کہا؟ اس لیے کہ جس طرح سے صندوق میں سے چیزیں باہر نہیں آتی، اسی طرح سے سینے سے بھی باہر کوئی چیز نہیں آتی الا صندوق کی چابی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر جو پڑا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر سینہ ہے، سینہ اس میں جو راز ہے، اس میں جو سارا مال سینے کے اندر پڑا ہوا ہے، اسے باہر نکالنے کی چابی کا نام ہے زبان، اس کا نام ہے زبان۔ انسان اگر زبان کے ذریعے سے اپنے صندوقچہ راز کو کھول دے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے رازوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا نا، کسی کو نہیں بتایا، تو تم نے خیر اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ سرُّکَ اسیرُکَ، تمہارا راز تمہارا غلام ہے۔ وَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ إِلَىٰ أَحَدٍ فَصِرْتَ أَسِيرَهُ، تو اگر تم نے وہ کسی سے شیئر کر دیا تو اب راز تمہارا غلام نہیں، تم اس راز کے غلام ہو، تم اس راز کے غلام ہو۔ سرُّکَ اسیرُکَ، جناب یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، یہ لا تقصص رؤیاک الی اخوتک یا علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ خواب ڈسکس مت کرنا۔ لیکن راز ڈسکس ہوا، خواب ڈسکس ہوا، کس ذریعے سے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک دوسری زوجہ تھی جن سے ڈسکس ہوا اور وہ بھائیوں تک پہنچا، اور اس کے بعد وہ ہوا حضرت یوسف کے ساتھ علیہ السلام جو ہوا۔ لیکن اذان محترم، ایک حدیث اور ہے کہ جو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس کے بعد مولا کے فضائل کی طرف چلیں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ آقا نے فرمایا کہ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی امور کو خیریت عافیت سلامتی کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان امور کو چھپانے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ
اس لیے کیوں؟ لأن کل ذو نعمت محسود، اس لیے کہ ہر وہ شخص کے جسے اللہ نعمت دیتا ہے وہ محسود ہوتا ہے، اس سے حسد بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اما بنعمت ربک فحدث، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جسے ہر ایک کے ساتھ انسان شیئر نہ کرے، تاکہ بہت ساری برائیوں سے اور پریشانیوں سے انسان محفوظ رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں مولا کائنات علیہ السلام کے کلام کے صدقے میں حکمت نصیب فرمائے۔ سورہ حامیم کی یہ ابتدائی آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ ایک نصرانی امام معصوم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آنے کے بعد امام معصوم علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا حامیم والکتاب المبین، پروردگار عالم اس سورے کے اندر کتاب مبین کی قسم کھا رہا ہے، اس میں کتاب مبین سے مراد کون ہے، کیا ہے، اس کی تعویل تعبیر تفسیر کیا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس نصرانی سے، کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے، امام مبین ہے، امام مبین ہے۔ اور امام مبین کون ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر چیز کو کل کو احصا کر دیا امام مبین میں۔ حضرت سلیمان وہ کہ جو اس دنیا پر حکومت رکھتے تھے، پروردگار عالم نے انہیں اس دنیا پر جو حکومت دے رکھی تھی نا، اس میں اللہ نے حضرت سلیمان نے نبی کو علم من الکتاب سکھایا تھا، یعنی وہ جو کلمات تھے اسم اعظم کہہ لیجئے، وہ پروردگار عالم نے کلمات جو تھے جو 73 ہیں جن میں سے ایک اللہ کے پاس ہے، یعنی 73 کے 73 سارے پروردگار عالم کے پاس ہیں، ایک کم سارے 72 اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہیں۔ ان میں اب ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 26 تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 13 تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 11 تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 7 تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 یا 5 تھے، اینڈ سو آن۔ اور رسول اولاد رسول علی اولاد علی کے پاس ایک کم، 73 میں سے ایک مائنس کر لیجئے، 72 وہ اسماء موجود تھے کہ جو پروردگار عالم نے اہل بیت کو سکھائے تھے، وہ اور کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں سکھائے تھے۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ علم من الکتاب، من کہتے ہیں تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی کل میں سے تھوڑا، کل میں سے تھوڑا، کچھ عطا کیا، کچھ عطا کیا سلیمان کو، وہ سلیمان نبی کے جنہیں پروردگار عالم نے کل میں سے کچھ عطا کیا، وہ دنیا پہ حکومت رکھتے تھے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ وہ کہ جو کل شیء احصیناہ فی امام مبین کا مصداق ہوگا، تو اب یہ تلاش کریں کہ امام مبین ہے کون یا ہے کیا؟ مسجد نبوی کے اندر رسالت مآب موجود، ایک صحابی نے اگر پوچھا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا تورات ہے؟ رسول نے فرمایا کہ نہیں، اور وہ واپس پلٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر سوال کیا کہ کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ رسالت مآب نے فرمایا نہیں، اور اس کے بعد رسول اپنے کام میں لگ گئے اور اگنور کیا۔ رسول نے اس شخص کو مزید اس شخص سے گفتگو کرنا اگنور کیا، وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ وہ صحابی پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ فرمایا نہیں، چلا گیا۔ پھر کہا کہ کیا قرآن مجید ہے؟ کہا نہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ مسجد نبوی کے اندر سرکار امیر کائنات تشریف لے کر آئے۔ جیسے مولا تشریف لے کر آئے، اب اسے پوچھنے کے لیے آنا نہیں پڑا، رسالت باب نے اسے دور سے بلایا ذرا تو ادھر آئیو۔ جب وہ تشریف لے کر آئے، وہ صحابی رسول کے پاس آئے تو رسول نے کہا کہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی سوال کر رہا تھا، ذرا اپنا سوال دہرا دینا۔ سوال دہراتا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کون ہے، کیا چیز ہے؟ رسالت باب نے فرمایا غور سے اس جوان کے چہرے کو دیکھ لے، یہی وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کا بیان ہم نے امام مبین میں رکھا۔
وادی نمل سے گزر رہے ہیں. اب جناب سلیمان کا ذکر آیا تو وادی نمل, نمل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کو کہتے ہیں نمل. سورہ بھی موجود ہے قرآن کریم کے اندر. جب وادی نمل سے گزرے تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب عمار ساتھ ہیں, اور سوال کیا, یا امیر المومنین, کیا کوئی اس دنیا میں ایسا شخص بھی ہوگا کہ جو اس وادی کے اندر چونٹیوں کی تعداد سے واقف ہو؟ مولا نے فرمایا کہ کیا میں تجھے کسی ایسے شخص کا تعارف کروا دوں کہ جو فقط یہ نہیں کہ تعداد جانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان چونٹیوں میں سے نر کتنی ہے, مادہ کتنی ہے. فرمایا یا رسول یا امیر المومنین, بالکل ارشاد فرمائیے کون؟ فرمایا کیا تو نے سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کہا بالکل مولا میں نے بالکل آیت پڑھی ہے, كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کا بیان ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے. کہا کہ وہ امام مبین کہ جس میں اللہ نے ہر خشک و تر کا بیان رکھ دیا ہے, وہ میں علی ابن ابی طالب ہی ہوں, وہ میں علی ابن ابی طالب ہی ہوں. لیکن اذان محترم, وہ جو سوال کرنے والے تھے ان کا معاملہ یہاں پہ آ کے رکا نہیں ہے. اتنا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سرعت جوابی کی وجہ سے دل ملایا کرتے تھے کچھ افراد مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد یہ پوچھا, یا علی جواب دینے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو, سوچتے نہیں ہو, اب جواب دے دیتے ہو. یعنی کہ سوال کرنے والا یا علی ابن ابی طالب سے حتیٰ طنز اگر کر بھی رہا ہے تو یہ ذہن میں اس کے خیال ہے کہ علی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, یہ سمجھتا ہے کہ شاید علی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی, ہتھیلی میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5. کہا تو نے سوچا نہیں, جواب دینے سے پہلے سوچا نہیں؟ کہا تو نے جواب دینے سے پہلے سوچا نہیں؟ کہا یا علی میرے سامنے ہے. کہا جیسے تیری 5 انگلیاں تیری ہتھیلی کی تیرے سامنے ہے, اسی طرح سے یہ کائنات کی ارض و سما علی ابن ابی طالب کے سامنے ہے. وہ علی کہ جس علی کے سامنے زمین و آسمان کے حقائق کھلے ہوں, اس علی کی کنیز سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو علی کے گھر میں رہتی ہو, ان کی خدمت کرتی ہو, سارے سال میں کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں تم نے علی کو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوا پایا؟ کون سا ایسا مہینہ ہے؟ کہا کہ علی کے لیے ماہ رمضان, ماہ شعبان, ماہ رجب, ماہ شوال میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے علی ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں, میں نے اسی انداز سے علی کو سارے مہینوں میں عبادت کرتا ہوا دیکھا ہے. آقا آپ کے ماتم کا پرسہ بھی پیش کیا جائے گا مولا, اس لیے کہ آج زمین, اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان آپ کا غم منا رہے ہیں. بس ایک بار اور التماس کروں گا مومنین, 2 چیزوں کا جو میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا, التماس کی تھی, اسی بات کا خیال رکھیے گا. تمام کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فاصلہ اور یہ ماسک. مولا کائنات علیہ السلام ایک دن اپنے ٹیلے پر تشریف فرمائے, ایک مقام پہ کوفہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا, مولا نے اسے اپنے قریب بلایا, کہا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یا علی عبد الرحمن ہے. پھر مولا نے ارشاد فرمایا اور سوال کیا, یہ بتا کہ کیا تیرے باپ کا نام ملجم ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں میرے ہی باپ کا نام ملجم ہے. کہا دیکھ اگر ہو سکے تو اپنی تلوار کو مجھ پر چلنے سے روک لے.
مولا اتمام حجت کر رہے ہیں، مولا اسے آگاہ کر رہے ہیں. کہا کہ یا علی میں آپ کو کیوں بھلا قتل کروں گا، میں تو آپ کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوں ایک جنگ کے اندر. مولا نے فرمایا بس میں نے تجھ سے کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین ہونے سے بچا لیں. جب اس نے یہ بات نہ سنی تو ایک مرتبہ آقا نے پلٹ کر یہ پوچھا، یہ بتا کہ جب تو چھوٹا تھا، کم سن تھا، تو تیری ایک یہودی دایا تھی جو تجھے ضرب لگاتی جاتی تھی، مارتی جاتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی وائے ہو تجھ پر کہ تو ناقہ سالے کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے. کہا کہ یا علی آپ کو تو میرے حالات بڑے دقیق معلوم ہیں. بس عزیزان محترم آقا نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہاں سے دور چلا جا، اور اس کے بعد وہ کوفہ سے یمن چلا گیا. 18 رمضان کو یہ واپس آیا اور آنے کے بعد اس نے پھر مولا کائنات علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی. لیکن عزیزان محترم اس درمیان اصحاب نے کہ جو مولا کے خاص اصحاب تھے، جو جانتے تھے کہ مولا بھی جانتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم مولا کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، ایک مرتبہ آقا سے سوال کیا اور پوچھا کہ یا ابو الحسن جب آپ جانتے ہیں، جب آپ کے علم ہے کہ وہ آپ کو قتل کرے گا تو اسے قتل کر دیجئے. مولا نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ میرا قاتل ہے، مگر مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی اس کا قاتل ہوں. کیسا ہے میرا مولا سخی و کریم. اب عزیزوں وہ روایت سن لیجئے. مولا نے آج کی رات اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں پر افطار فرمایا. بیٹی نے روٹی لا کر رکھی، نمک لا کے رکھا اور دودھ پیش کیا. اور ایک مرتبہ تڑپ کر مولا نے فرمایا کہ بیٹی کیا تو نے دیکھا ہے کبھی تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 چیزوں کے ساتھ روٹی سے افطار کیا ہو؟ بیٹی نے یہ دیکھا، نمک اٹھا کر لے جانے لگی. مولا نے فرمایا بیٹی نمک رکھ دے، اس لیے کہ نمک مجھے عزیز ہے، دودھ اٹھا کر لے جا. رات کی تاریکی ہوئی، بیٹی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بابا نے آنگن میں مصلی عبادت سے اٹھ کر جا کے آسمان کی جانب دیکھا. فرمایا ہاں یہ وہی رات ہے. اس کے بعد دوبارہ سے اندر اپنے مصلی عبادت پر آ کر بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بابا علی مصلی سے اٹھ کر آنگن میں آئے، پھر آسمان کی جانب دیکھا، کہا یہ وہی رات ہے، اور پھر آ کے اپنے مصلی پر بیٹھ گئے. اور ایک مرتبہ آ کر پوچھا بیٹی پروردگار عالم کسی بیٹی کو باپ کی ایسی تڑپ نہ دکھائے، باپ کا یہ منظر نہ دکھائے. ایک مرتبہ بیٹی ام کلثوم نے جب پوچھا، کہا بیٹا یہ وہی رات ہے کہ جس کا وعدہ میرے بھائی، جس کی خبر مجھے میرے بھائی رسول خدا دے جا چکے ہیں. ایک مرتبہ پلٹ کر بیٹی نے پوچھا وہ سوال کہ جو بیٹیاں ہی پوچھ سکتی ہیں. کہا بابا آپ تو عرب کے ایسے بڑے پہلوان ہیں کہ جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، مگر میرے بابا میں آپ کو لرزتا ہوا دیکھ رہی ہوں، میں آپ کو کانپتا ہوا دیکھ رہی ہوں. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بیٹی تو جانتی ہے کہ تیرے بابا کو کسی نے مغلوب نہ کیا، جیسا بھی بڑا پہلوان آیا علی کے سامنے غالب مغلوب ہوا، مگر آج جس کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے علی کی پیشی ہے، علی اسی کشمکش میں ہے کہ اسی تشویش میں ہے کہ ملاقات کیسے ہوگی. بس عزیزان محترم ایک مرتبہ مولا نماز کے لیے مسجد کوفہ جانے کے لیے اپنے صحن کی جانب پہنچے. مرغابیوں نے بڑھ کے مولا کے ابا کے دامن کو اپنی چونچ میں دبانا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ مرغابیاں کہ جو چیخ رہی تھی، بلبلا رہی تھی، رو رہی تھی، مولا حسن و حسین ساتھ تھے. آقا علی مرتضیٰ نے کہا میرے شہزادوں خیال رکھنا، اگر ان مرغابیوں کے رزق و دانے کا انتظام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا، اس لیے کہ یہ بے زبان جانور ہے، کل کو شکایت نہ کرے بارگاہ الہی میں. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا یہ 40 سنے ہجری کا کوفہ، ارے کل 61 ہجری میں آپ کا بیٹا ایک بے زبان 6 مہینے کے بیٹے کو اپنے لیے مقتل میں پانی کے چند قطروں کا سوال کر رہا ہوگا. فوج اشکیا پانی سے پیاس نہ بجھائے گی، تیر کھلا عزیزو. ایک مرتبہ میرا مولا یہ فرماتا ہے کہ یہ مرغابیاں جو ابھی رو رہی ہیں، یہ جو چیخ رہی ہیں، یہ کچھ دیر کے بعد نوحہ کریں گی.
یہ جو سوا یہ کر رہی ہے کچھ دیر بعد نوا یہ کریں گی. بس ایک مرتبہ میرا مولا جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا ہے نا تو تلوار کی جھنکار کی آواز آئی. مولا حسن کو بھیجا, دروازے کو کھولا, حذیفہ یمانی نظر آئے, تلوار کو ہاتھوں میں علم کیے ہوئے کھڑے ہیں, 40 جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. آقا علی نے پوچھا حذیفہ یہ کیا علم ہے؟ فرمایا مولا بار بار ہم سن رہے ہیں, اس ماہ مبارک کی ابتدا سے آپ کو خطبہ بار بار دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں علی اپنے رب سے ملاقات کے لیے جائے گا, علی تمہارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا. یا علی ہم نے اور 40 ان جوانوں نے فیصلہ کیا اب آپ کے ساتھ رہیں گے, اس لیے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یا علی اگر آپ پہ تلوار چل جائے تو اس زندگی کا کیا فائدہ ہے. مگر عزیزو ایک مرتبہ جانتے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا حذیفہ میں کون ہوں؟ ہاتھوں کو جوڑ کے حذیفہ نے کہا مولا میں جانتا ہوں آپ میرے امام برحق ہیں. کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی اس تلوار کے ساتھ ان جوانوں کے ساتھ اپنے گھر پلٹ جا, میں تجھے حکم دیتا ہوں. واپس پلٹ گیا. زوجہ نے پوچھا شرم نہیں آتی علی کا ساتھ چھوڑ کر؟ نہیں, علی ابن ابی طالب علیہ السلام مجھے خود مولا نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ, حکم دے کر فرمایا. اس کے بعد عزیزو حذیفہ دعا میں مصروف ہوئے. پھر حذیفہ یمانی کی آنکھ لگ گئی, اس لیے کہ نماز فجر میں کافی وقت تھا. علی علیہ السلام چلے, مسجد کوفہ میں پہنچے. ایک شخص کو الٹا سینے کے بل لیٹا ہوا دیکھا جس پر ابا کا دوش پڑا ہوا تھا. اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے مولا آگے بڑھ گئے اور مولا محراب عبادت کے اندر جا کر ایک مرتبہ عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. حالت سجدہ تھی. ابن ملجم مرادی نے اپنی زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو نیام سے نکالا اور اس وقت سجدہ علی کو غنیمت جانا. ایک مرتبہ تلوار کا وار زور سے علی کی سر پہ کیا, علی کے سر پر تلوار سے ضرب لگی, سر علی دو پارا ہوا, خون کا فوارہ بلند ہوا, دست علی ستون مسجد کوفہ پر پڑا. ایک صدا آسمان پہ گونجی, تہدمت واللہ ارکان الہدى انفصمت واللہ عروۃ الوثقی قد قتل ابن ام المصطفیٰ قد قتل علی المرتضی. خون خون ہوا محراب علی کے خون سے. ایک مرتبہ گلین کو لایا گیا, چٹائی پر علی کو رکھا گیا. عزیزو 3 ہی لاشیں ہیں کہ جنہیں چٹائی پر رکھا گیا. یا علی کے جنازے کو یا علی کے جسم نازنی کو رکھا گیا, یا موسیٰ کاظم کے جنازے کو چٹائی پر رکھ کے پل بغداد پر گرایا گیا, یا قاسم گل بدن کی لاش کے ٹکڑے. واہ غربتا واہ علی یا رولو عزیزو, اس لیے کہ نہیں معلوم پھر یہ سانسیں ساتھ دے نہ دے, اس لیے کہ نہیں معلوم پھر یہ حق مودت ادا ہو سکے نہ ہو سکے. حسین کے بابا کا پرسہ دو, زہرا کے شوہر کا پرسہ دو, علی کے بازو کا پرسہ دو, علی کے بھائی کا پرسہ دو, زینب کے بابا کا پرسہ دو. علی ایک مرتبہ گلین پہ ڈالا گیا, چٹائی پہ ڈالا گیا, مولا کو گھر کی جانب لے جایا گیا. بس عزیزو ختم ہونے والی ہے بات. تمہارے نصیب میں وہ آنسو کے جو رومال سیدہ میں جگہ بنانے والے ہیں, اب جتنے آنسو ہیں وہ نکالو اور انہیں بارگاہ سیدہ میں پہنچا دو. اور اگر آنسو نہ رہے ہو تو ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی جھولی پھیلا کر حسین کی ماں سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لو, اس لیے کہ پروردگار روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا. ہاں عزیزو ایک مرتبہ علی کو چٹائی پہ ڈال کے لے جایا جا رہا تھا. جیسے ہی گھر کے دروازے کے قریب علی پہنچا, کہا بیٹا حسن مجھے چٹائی سے بیٹا زمین پر اتار دو, اس لیے کہ میں اپنے قدموں پہ چل کے گھر میں جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مولا نے کہا بابا آپ کا خون بہت بہہ چکا ہے, آپ پر کمزوری طاری ہو چکی ہے, بابا آپ اگر اپنے قدموں پہ چلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو گر جائیں. ایک مرتبہ بابا نے روتے روتے کہا نہیں بیٹا حسن, میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں چٹائی پہ لاتا دیکھے, اس لیے کہ جب یہ مجھے لے کے جا رہے تھے, جب میں مسجد آ رہا تھا اپنے قدموں پہ چل کے آیا ہوں, میں نہیں چاہتا مجھے میری بیٹیاں گھر واپس چٹائی پہ آتا دیکھے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا
والا، اپنی بیٹی زینب و ام کلثوم کا اتنا خیال، آپ کے سر کا زخم نہیں دکھانا چاہتے۔ ارے کل اسی بیٹی زینب کا عالم سوچئے کیا ہوگا، دلہ زینبیہ پر بیٹی کھڑی دیکھ رہی ہوگی، بھائی کے گلے پہ شمر کا ماتم حسین۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے، ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام علی ابن راشد علی دینا، مرحومہ کلثوم بائی بنت جان محمد مولدینہ، مرحوم اشرف علی ابن غلام علی، مرحومہ شمیمہ بنت غلام علی ولی محمد، مرحوم فیروز علی ابن غلام علی، مرحوم کنیز زہرہ بنت غلام علی رشید، مرحوم عارف علی ابن غلام علی، مرحوم یوسف احمد، مرحومہ امینہ بائی عبداللہ، مرحوم غلام علی سچ دینہ، مرحومہ حمیدہ سچ دینہ، مرحومہ شگفتہ رضا، مرحوم جاوید رضا، مرحوم الطاف حسین خان، مرحومہ قدرت خانم، مرحومہ فرحت خانم، مرحوم خورشید احمد، مرحوم ریاض حسین، مرحوم مشتاق حسین، مرحوم نعیم اختر، مرحوم عابد علی شاہ، مرحوم پرویز حسین، مرحومہ زہرہ خانم، مرحومہ زبیدہ بائی، مرحوم غلام محمد اور ان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام علی مرچنٹ ابن راشد ہاشم اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ شرین بائی بنت جمعہ، مرحوم کریم الدین درسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ نور بانو بنت آدم، مرحوم لیاقت علی فاضل اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومنین اور مرحومات مومنات اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، ماتم مرتضى۔